اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 42، آیت نمبر 43۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم کو پاک کیا اور تم کو دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تھوڑی اس کی تشریح سن لیجئے۔ سب سے پہلے عوام میں ایک غلط عقیدہ ہے کہ مریم نام نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ مریم نامی لڑکیوں پر نامناسب حالات آتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ یہ قرآنی نام ہے، یہ نام رکھنا چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے۔ تشریح سن لیجئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ شرف اور فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خیر نسائہا، سب عورتوں میں بہتر کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 حضرت مریم، نمبر 2 حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، نمبر 3 حضرت خدیجہ، اور نمبر 4 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابت کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ابن کثیر میں یہ مضمون موجود ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ خواتین ان چند عورتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، یا یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں فضیلت رکھتی ہیں۔ بس اب خلاصہ ہے کلام یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی کے نکاح ہوا اور اللہ لڑکیاں دے رہا ہے، اس ترتیب سے نام رکھے، مریم، آسیہ، خدیجہ، عائشہ، فاطمہ، یہ خیر النساء دنیا والآخرہ ہے یہ عورتیں۔ یہ میری رائے ہے، یعنی کسی نے لکھا نہیں ہے، لیکن یہ میری اپنی رائے دے رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دی، حضرت مریم کو حجرہ میں کمرے میں رزق پہنچایا، حضرت مسیح کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آل ابراہیم میں ایسے صلحاء پیدا کیے جن کو خدا کی پیغامبری کے لیے چنا جائے۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کو یہ انعامات یوں ہی نہیں دیے، بلکہ ان کو اس کا مستحق پا کر ایسا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی اولاد سے معاشی توقعات قائم نہیں کی۔ ان کی خوشی اسی میں تھی، ان کی خوشی اس میں تھی کہ ان کی اولاد اللہ کی راہ میں سرگرم ہو اور خوب دین کا کام کرے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اندر اس تمنا کی پرورش کی کہ ان کی اولاد شیطان سے بچی رہے، وہ نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہو جائے، کسی کے اندر بھلائی دیکھ کر وہ حسد اور جلن میں مبتلا نہیں ہوئے۔
بعض مرتبہ بعض خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں سے حسد اور جلن کرتے ہیں، یا اس کی منافقت کے ان لوگوں میں یہ رذائل نہیں تھے کہ ان کی کسی کے اندر بھلائی دیکھ کر وہ حسد اور جلن میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ان کے نیک جذبات کے اثر سے ان کی اولاد بھی ایسی ہوئی جو دنیا کی زندگی میں اپنے نفس پر قابو رکھنے والی ہو اور وہ اللہ کو یاد کرے، بدی اور نیکی کے درمیان وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے رزق کے خاص سے کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور ان کو اپنی خصوصی رحمت کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ یہ 5 لڑکیوں کے نام رٹ لیجئے، یاد کر لیجئے: مریم، آسیہ، خدیجہ، عائشہ، فاطمہ۔ یہ جو ہے احادیث کے نام ہیں اور ان کی فضیلتیں حدیثوں میں الگ الگ طریقے پر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بچے بچیوں کو ڈھیر و خوشیاں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والے بنائے اور رذائل سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔